جو وہی بھیجتے تھے وہ گھنٹی کی طرح تھی. مراد یہ ہے جب گھنٹی بجتی ہے مسلسل بجتی ہے, اس میں وقفہ نہیں ہوتا. آیت اترتی تھی مسلسل اترتی تھی, اس میں وقفہ نہیں. اور دوسری ترتیب وہ تو بڑی آسان ہے. آج کے دور میں گھنٹی کی طرح بجنے کی آواز سمجھنا مشکل ہی نہیں ہے. پرانے زمانے میں علماء مثال دیتے تو شاید کوئی سمجھ نہ سکتا. آج جدید دور میں آپ کے اور میری جیب میں موبائل موجود ہے, اس موبائل پر گھنٹی بجتی ہے. میں نے گھنٹی کھول کے دیکھتا ہوں تو نیچے میسج لکھا ہے. میں مثال دے رہا ہوں, حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم نے میسج کیا, مفتی صاحب کہاں ہیں, کب پہنچیں گے. اب موبائل آف تھا, اس دوران میسج آیا, یہاں ٹنگ ٹنگ ہوا. میں نے موبائل کھول کے دیکھا, جب اندر میسج پڑا سلام لکھا ہے کہاں ہے, یہ لکھا ہے کب آؤ گے. اصل جو لفظ تھے مقصود وہ ہے ٹنگ ٹنگ کی گھنٹی متوجہ کرنے کے لیے ہے. گھنٹی بجتی ہے, میں کھول کے دیکھتا ہوں اندر میسج لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے, یأتینی مثل سلسلۃ الجرس. حضور فرمانا چاہتے ہیں میرے پاس اللہ کی وحی آتی, متوجہ ہوتا, جب میں توجہ کرتا وہ وحی پوری ہوتی, رب کے قرآن کی آیت بن کے اتر جاتی. یأتینی مثل سلسلۃ الجرس, آیت بن کے میرے اوپر نازل ہو جاتی. اس سے پتہ چلا میرے پاک پیغمبر پہ قرآن اترا. اس طرح اترا امت کو ملا. تو امام بیضاوی نے پہلا جملہ فرمایا تھا القرآن هو المنزل والرسول. فرمایا قرآن وہ ہے جو حضور پاک پہ نازل ہوا, حضور پہ اتارا گیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ رب نے نازل کیا ہے, حضور پاک پہ اترا, امت کو ملا. اسی لیے امت خوش قسمت رہے. میں یہاں ایک سوال کرنے لگا ہوں, اللہ کا کلام ڈائریکٹ کیوں نہیں آتا؟ صحابہ بھی عربی تھے, قرآن بھی عربی ہے, تو ڈائریکٹ آتا, ان کو مل جاتا. ڈائریکٹ نہیں آیا, حضور پاک کے واسطے سے آیا. وجہ میرے دوستو قرآن کریم کے اس واقعے کو یاد کرو جب قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کی تھی ارنا اللہ جہرا, ہم اللہ کو براہ راست دیکھنا چاہتے ہیں, اللہ کی بات سننا چاہتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کبھی نہیں دیکھ سکتے, نبی پہ اعتبار کرو, نبی پر اعتماد کرو, نبی پر بالکل توجہ رکھو. نبی سنے گا خدا کو, تمہیں سنائے گا. نبی دیکھے گا خدا کو, تمہیں بتائے گا. نبی کو مانو تو خدا کی بات مان لی. قوم نہ مانی کا نہیں, اللہ کو ملنا, اللہ کو دیکھنا ہے. تو حضرت موسیٰ کے پاس 70,000 بندے اپنے نمائندہ بنا کے لائے. ایک ایک بندہ 1,000 کی نمائندگی کرتے ہوئے آیا, ہمیں بھی لے جائیں کوہ طور پہ, اللہ سے ملاقات کرائیں. حضرت موسیٰ لائے, کوہ طور پہ ٹھہرے, رب کریم سے عرض کیا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, ان کی ڈیمانڈ ہے. فرمایا لن ترانی, تو ہمیں نہیں دیکھ سکتا. کہ میرے مولا ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ نہیں دیکھ سکتے, یہ کہتے ہیں نہیں دکھا دے. رب نے فرمایا اچھا انہیں کو انظر الی الجبل, اس پہاڑ کو دیکھے. قوم ٹکٹکی لگا کے پہاڑ کو دیکھنا شروع ہوئی. رب نے تجلی ڈالی, قوم مر گئی. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا, حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. بے ہوش زندہ ہوتا ہے, جب انہیں ہوش آیا حضرت موسیٰ اٹھے تو اپنی قوم کو جو مرے ہوئے دیکھا, دستے دعا دراز کی, اللہ میری قوم کو زندگی دے دے. رب نے باوجود کہ علم ہے پوچھا ہے موسیٰ ان کی زندگی کیوں چاہتے ہو, یہ تو اپنے جرم کی وجہ سے سزا
اندس پہ گزر کے قرآن آیا، ڈائریکٹ نہیں آیا، انڈائریکٹ آیا، بنا واسطہ نہیں آیا، بالواسطہ آیا۔ اللہ کا قرآن جلالی، حضور کا سینہ جمالی، اللہ کا قرآن عظمت والا، حضور کا سینہ رفعت والا، اللہ کا کلام گرمی والا، حضور کا سینہ ٹھنڈک والا، اللہ کا کلام حرارت والا، حضور کا سینہ برودت والا۔ جس طرح سورج کی روشنی نکلے، سورج کو منیر کہتے ہیں، چاند میں جائے چاند کو مستنیر کہتے ہیں۔ منیر کا معنی روشنی دینے والا، مستنیر کا معنی روشنی لینے والا۔ سورج کے پاس جاؤ، روشنی جلا دے، چاند کو دیکھو، بندے کو سکون مل جائے۔ کیوں؟ روشنی تو سورج کی ہے، لیکن چاند سے گزر کے آئی تو روشنی چاندنی بنی۔ میرے کا کلام خدا جلالی تھا، پہاڑوں پہ اترتا، ریزہ ریزہ ہو جاتے، سینے مصطفیٰ پہ اترا، جلالی کلام جمالی بنا۔ آپ کو مجھے سکون۔ یہ حضور کے سینے کی قربانی، حضور کے سینے کی برکات، حضور پاک کے سینے کا فیضان، حضور پاک علیہ السلام کے سینے کی روحانیت، حضور پاک کے سینے کا مقام، مرتبہ، درجہ، حیثیت و فیض جو ہے کہ پیغمبر کے سینے میں رب نے وہ فیوضات رکھی ہیں، وہ برکات رکھی ہے، وہ رحمتوں کی عنایات رکھی ہے، جس نے جلالی کلام کو جمالی بنایا۔ آج بچے بھی پڑھتے ہیں تو صحت میں فرق نہیں۔ میری بات کا مطلب المنزل علی الرسول، یہ قرآن حضور پہ اترا، حضور کے سینے سے گزر کے آیا، کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ آپ کی توجہ ہے تو ایک مثال اور دے دو۔ سبحان اللہ نہیں، مجھے جواب دے، توجہ ہے، یہ جواب ہے۔ سبحان اللہ میں تو آپ کو نیکی ملے گی، مجھے تو پتہ نہیں چلے گا کہ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ میں تمہارے مذہب کا خطیب نہیں ہوں، مذہب کا وکیل ہوں۔ آپ خطبہ کی تقریب دیکھیں، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ کہو، میں نے تو کبھی نہیں کہا سبحان اللہ۔ میں نے تو سبحان اللہ کے لیے کسی نے کہنا کہے، جس نے نہیں کہنا نہ کہے۔ میری تقریر تمہاری سبحان اللہ سے نہ بڑھتی ہے نہ کہنے سے گھٹتی ہے، میں نے خود گفتگو کرنی ہے، اس لیے مجھے جواب چاہیے۔ آپ کی توجہ ہے؟ آپ کہیں گے گرمی والا کلام، نرمی والا کیسے بنا؟ میں نے بھائی سے پوچھا، بھائی جان پانی بڑا ٹھنڈا ہے، تو یہ ٹھنڈا پانی کہاں سے لایا؟ کہتے مولانا میں فریج سے لے کر آیا۔ میں نے کہا فریج میں کیا ہے، پیٹرول ہے؟ کہتے نہیں۔ ڈیزل ہے؟ نہیں۔ مٹی کا تیل ہے؟ نہیں۔ گیسز ہے؟ نہیں۔ کیا ہے؟ کہتے بجلی ہے۔ میں نے کہا بجلی ٹھنڈی ہے؟ یار بجلی تو ہیٹر میں جائے گرم ہے، بجلی سے تو بندہ جل جاتا ہے، کرنٹ لگے تو بندہ راکھ ہو جاتا ہے، بھسم ہو جاتا ہے، بھسم بن جاتا ہے اور کوئلہ بن جاتا ہے۔ بجلی تو گرم ہے، فریج میں ٹھنڈی کیسے؟ اور بجلی تو گرم ہے، اے سی میں ٹھنڈی کیسے؟ بجلی تو گرم ہے، فریزر میں ٹھنڈی کیسے؟ جی اس میں کمپریسر لگا ہوا ہے، وہ بجلی کی گرمی کو ٹھنڈک میں کنورٹ کر دیتا ہے، بجلی کی گرمی کو نرم بنا دیتا ہے، وہ ہاٹنگ کو کولنگ بنا دیتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک، گرم بجلی کمپریسر سے گزری، فریج میں ٹھنڈی بن گئی۔ کلام خدا جلالی تھا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، پہاڑ پہ اترتا، لرأیتہ خاشعا متصدعا، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا، لیکن وہ کلام ڈائریکٹ نہیں آیا، سینے مصطفیٰ سے گزرا، محمدی سینے نے اس کی حرارت کو برودت میں کنورٹ کیا۔ رسول اللہ کے سینہ مبارک نے اس کی گرمی کو نرمی میں، اس کی حرارت کو برودت میں، اس کی سختی کو پیار میں کنورٹ کیا ہے کہ اب کوئی آتا ہے، حضرت قاری صاحب میرے سر میں درد ہے، صلوات رکھ دیں، میرے پیٹ میں درد ہے، دم کر دیں، میرے گھر میں تکلیف ہے، پانی پہ پھونک مار دیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اب یہ رحمت والا کلام بنا، اب یہ نرمی والا معاملہ بنا، اب شفا کے اسباب بنے، وجہ میرے پاک محمد کا سینہ۔ القرآن هو المنزل علی الرسول۔ اب توجہ رکھنا،